جی مجھے کچھ شیخ صالح الفوزان جو سعودی عرب کے جی عالم ہیں، ان سے میں نے ایک دو فتاوی سنے یوٹیوب پہ جو تقلید کے بارے میں ہیں. جی جیسے کے بارے میں انہیں سوال کیا گیا کہ کئی مذاہب ہیں جن کے الگ الگ طریقے ہیں نماز کے، تو ایک عام آدمی کس طریقے کو اپنائے گا؟ جواب تھا کہ جو جس کنٹری میں وہ رہتا ہے اس کے حساب سے جو کنٹری فالو کرتا ہے جس مذہب کو، تو اسی کے انوسار وہ نماز پڑھے گا. اسی طریقے سے کہ ایک عام آدمی تقلید کر سکتا ہے کیونکہ اسے نالج نہیں ہے، تو کسی بھی ایک کسی عالم بھی عالم کی تقلید کرے گا. عام آدمی کسی عالم کی تقلید کرے گا، یہ انہوں نے کہا. جی یہی سوال ہے آپ کا؟ جی ان کا جواب بالکل صحیح ہے. اس جواب کو شاید سمجھنے میں آپ سے یا لوگوں سے غلطی ہوئی ہو. اگر کوئی عام آدمی ہے جس کو کہ ہم جاہل کہتے ہیں، عام آدمی کو کوئی شریعت کے مسائل کا، قرآن و حدیث کے معنی و مفاہیم کا، اس کے احکام کو استنباط کرنے کے طریقوں کا، یہ ساری چیزیں عام آدمی کو نہیں پتا ہے. یہ ایک جاہل آدمی کے سامنے اور کیا طریقہ بچتا ہے؟ تقلید کے سوا اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. وہ کسی عالم سے پوچھے گا اور اس کی بات پر اعتماد کر کے اس پر عمل کرے گا. اس کو دلیل سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دلیل اگر وہ اس کو بتایا بھی جائے تو دلیل اس کے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. وہ ایک عام آدمی ہے تو وہ کسی عالم کی تقلید کرے گا. وہ عالم کسی بھی مذہب کا ہو، حنبلی مذہب کا ہو سکتا ہے، مالکی کا، شافعی کا، اہل حدیث ہو سکتا ہے. بہرحال وہ کوئی عالم ہونا چاہیے، معتبر عالم ہونا چاہیے. اس عالم کی وہ تقلید کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے؟ آگے سنیے. یہ ایک اصولی بات ہے جو تمام مذاہب کے یہاں ہے کہ آپ تقلید اگر کرنا چاہتا ہے کوئی جاہل آدمی تو کسی عالم کی تقلید کرے گا، کسی مقلد کی تقلید نہیں کرے گا. جو مقلد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ بتائیے. تقلید کس کے لیے جائز ہے؟ کیا عالم کے لیے تقلید کرنا جائز ہے؟ نہیں. یہ تمام مذاہب کا اس بات پر اتفاق ہے. ہاں، عالم آدمی کے لیے تقلید کرنا جائز نہیں ہے. گویا کی تقلید کرنا کس کا کام ہے؟ جاہل کا کام ہے. جو جاہل ہے وہ تقلید کرے گا. اب اگر کسی آدمی کو ہم نے پایا کہ وہ خود مقلد ہے، اس کا مطلب وہ خود اپنے آپ کو جاہل بنا رہا ہے. اب وہ جب اپنے آپ کو خود جاہل بنائے ہوئے ہے تو ہم اس کی تقلید کیسے کریں گے؟ ہم تقلید تو کسی عالم کی کریں گے نا. تو جو آدمی مقلد ہے ہم اس کی تقلید کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کسی جاہل کی تقلید کر رہے ہیں، اور جاہل کی تقلید کرنا تو جائز نہیں ہے. عالم کی تقلید کریں گے. تو بالکل یہ فتویٰ صحیح ہے کہ آپ کسی عالم کی تقلید کیجئے جو عام آدمی ہے وہ. لیکن اگر وہ عام آدمی کسی مقلد کی تقلید کر رہا ہے تو گویا کہ اپنے ہی جیسے کسی آدمی کی تقلید کر رہا ہے، کیونکہ مقلد بھی جاہل ہوتا ہے. تو یہ بالکل جائز ہے کہ آپ جس علاقے میں، جس ملک میں رہتے ہیں، اس علاقے میں اور اس ملک میں جو معتبر علماء ہیں، علماء مقلدین نہیں، مقلد مطلب جاہل، جو وہاں کے علماء ہیں ان علماء میں سے کسی معتبر عالم کی تقلید آپ کر سکتے ہیں. آخری بات یہ کہ تقلید کرنے والے پر بھی یہ پابندی ہے کہ تقلید شخصی وہ نہیں کرے گا کہ فلانے آدمی نے، شیخ ارشد نے ہی جو کہا اس وہی بات مانوں گا، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے ان کی بات نہیں مانوں گا. یہ غلط ہے. جہاں پر یہ دوسرے علماء یہ ثابت کر دیں کہ شیخ ارشد کی بات غلط ہے یا ان سے غلطی ہوئی ہے، وہیں پر وہ آدمی شیخ ارشد کی بات کو چھوڑ دے. یہ مقلد کے اوپر بھی واجب ہے کہ بھائی جہاں سارے علماء کہہ رہے ہیں کہ شیخ ارشد کی بات دلیل کی روشنی میں نہیں صحیح ہے تو ان کی بات کو چھوڑ دیں گے. تو تقلید شخصی وہ نہیں کرے گا. کسی بھی معتبر عالم کی وہ تقلید کر سکتا ہے لیکن مقلد کی تقلید نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ مقلد عالم نہیں ہوتا ہے، وہ جاہل ہوتا ہے.